متا اور ایانا یہ دونوں الفاظ ہیں، یہ کب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وین. دونوں کے معنی کب کے ہی ہیں، متا اور ایانا. یہ تو ایگزامپل میں نے آپ کو ابھی ایانا کی دی، یسلو ایانا یوم القیامہ. یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، یعنی وہ دن جس کی بات کی جاتی ہے کب آئے گا. ایانا یوم القیامہ. قرآن مجید میں الفاظ ہیں متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو صرف وہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ ان الفاظ کے معنی جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو متا ایانا کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ کو قرآن مجید میں متا بھی ملے گا، ایانا بھی ملے گا. ٹھیک، تو معنی فوری طور پہ آپ کے ذہن میں اس کے آ جانے چاہیے. انا، انا اردو میں ہم کیوں کر، کہاں سے، ان معنی میں استعمال کرتے ہیں. اور عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ اینا اور کیفا ان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. انا، اینا اور کیفا ان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی. حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے انہوں نے پوچھا تھا، جب ان کے پاس انہوں نے رزق دیکھا تو انہوں نے پوچھا یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا. انا کہاں سے، لکی ھذا، لکی تیرے لیے، ھذا یہ تیرے لیے کہاں سے آیا. کیا جواب دیا تھا انہوں نے، قالت ہوا من عند اللہ، تو جواب دیا تھا کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا. ذکرہ ہم نے پڑھا تھا، نصیحت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، ذکرہ نصیحت. لہو ذکرہ اس کے لیے نصیحت ہے. انا لہو ذکرہ اس کے لیے نصیحت کہاں ہے. ٹھیک، تو اب یہاں دیکھیں گے آپ کہاں کے معنی میں سمپل استعمال ہو رہا ہے، یعنی یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا، اس دن انسان یاد کرے گا، اس دن انسان نصیحت پکڑے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ ذِكْرَىٰ، لیکن اس کے لیے نصیحت کہاں، یعنی اب اس نصیحت کا کیا فائدہ. یقول، اور وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا، کچھ آگے بھیجا ہوتا، اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. یعنی اس دن انسان کو پتہ چلے گا کہ اصل زندگی تو میری یہ ہے. قرآن مجید نے وہ جو اسلوب آپ کے سامنے آیا تھا کہ وما ھذہ الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیاوی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَیَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہ ہے حقیقی زندگی، کاش تمہیں معلوم ہوتا. تو یہ الفاظ ہیں کہ اس دن وہ کہے گا کہ کاش قدمت لی حیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا. اسماء استفہام میں سے ایون کون سا، وچ. ایون لفظ آپ کو تنوین بتا رہی ہے کہ منصرف اسم ہے، ذہن رکھیے گا. اور ایون یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، عام طور پر مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے اور مضاف کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. جب مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا تو الف لام کے بغیر ہوگا اور ہلکے اعراب کے ساتھ ہوگا، تو ایو آپ کے سامنے بن جائے گا. ایو شیئن، کون سی چیز.
ای الناسی، لوگوں میں سے کون، ٹھیک ہے، کون سا آدمی، ای الناسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ مطلب ای الناسی افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاہد بمالہ و نفسہ فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا. ٹھیک. پھر آپ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے. تو یہ ایون کا لفظ آپ کو مرکب اضافی میں ملے گا مضاف کی جگہ پر، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہلکے راب کے ساتھ ہے. اور پھر چونکہ منصرف اس میں تو آپ کو حالت نصب اور جر میں بھی یہ مل سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. اگر اس سے پہلے حرف جار با آ جائے تو یہ کیا بن جائے گا؟ بی ای. ٹھیک. اور اس کا مضافل ہے اور کوئی لفظ ہوگا تو ایگزامپل آپ کے سامنے فوری طور پہ سورہ رحمان کی آ جانی چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو چھٹلاتے ہو. ٹھیک ہے. تو فَبِأَيِّ، فا پیچھے لگا ہوا ہے، بِأَيِّ آلائی، اب مضافل ہے جو آلائی لفظ ہے تو اس کو سامنے آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. ایک اس میں استفہام ہمارا ہے کم. کم یہ اردو میں ہم کتنا، کتنے یعنی ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. کم یہ ہمارے 9 اسماء استفہام ہے. اب ان میں سے کچھ کے بارے میں مزید ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا. تو پہلی بات تو اسماء استفہام کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ تمام اسماء استفہام مبنی ہے. کیونکہ جب ہم نے اسم کہا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اسم کے حوالے سے ہمیں چاروں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. تمام اسماء استفہام مبنی ہے سوائے کس کے؟ پتہ چل جائے گا آپ کو، ایون کے. کیونکہ ایون پہ آپ کو تنوین نظر آئی ہے، لہٰذا یہ منصرف اسم کی علامت ہے، اور میں نے ایگزامپلز آپ کو اس کی دے دی ہیں. ٹھیک. تمام اسماء استفہام مبنی ہے سوائے ایون کے. ایون کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہو کر آتا ہے، اور باقی اسماء جو ہیں یہ آپ کو کسی مرکب اضافی کنسٹرکشن میں مضاف الیہ کی جگہ پر بھی مل سکتے ہیں. کم کے بارے میں کچھ باتیں ہیں وہ میں چاہوں گا کہ وہ آپ نوٹ کر لیں. عربی زبان میں کم 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کم استفہامیہ، یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک. آپ کہنا چاہتے ہیں تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، تو آپ عربی زبان میں کہیں گے کم کتابن عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. اب اس اسم کو نوٹ کریں، اس اسم کو آپ دیکھ رہے ہیں. اردو میں نے کہا تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، جمع کا لفظ استعمال کیا. لیکن عربی زبان میں جب آپ یہ اسلوب اختیار کرنا چاہتے ہیں تو واحد اسم استعمال کریں گے، نکرہ استعمال کریں گے، حالت نصب میں استعمال کریں گے. تو کم جو استفہامیہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس کا اسم واحد ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے. کم کتابن عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے کتنے بھائی ہیں، تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ اب دیکھیں بھائی کتنے بھائی ہیں، ہو سکتا ہے 4 ہوں، 3 ہوں، 2 ہوں. ٹھیک. لیکن لفظ میں نے اس کے لیے سوال کرتے ہوئے واحد کا استعمال کرنا ہے. واحد کرنا ہے، نکرہ کرنا ہے، حالت نصب میں استعمال کرنا ہے. تو بھائی کی عربی کیا ہوتی ہے؟ اخن. ٹھیک ہے. اخن کی حالت نصب کیا ہوگی؟
اخن، کم اخن لکا، یعنی لکا کے دو معنی ہے نا، تیرے لیے یا تیرے. کم اخن لکا، تیرے کتنے بھائی ہیں؟ وہ کہتا ہے میرا ایک بھائی ہے. اس کے عربی بتائیں. میرا ایک بھائی ہے. ہاں جی، میرا ایک بھائی ہے. لی اخن، اب ایک کا مفہوم اس میں موجود ہے. لی اخن، ہاں ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اخن واحدن، میرا ایک بھائی ہے. یعنی بلکہ پھر وہ ہو جاتا ہے میرا ایک ہی بھائی ہے، کیونکہ نکرہ میں ایک کا مفہوم تو آلریڈی موجود ہے. لی اخن، میرا. اب یہ دیکھیں لی کا ترجمہ آپ کریں میرا، اس کو بھی سمجھ لیں، آپ کو کنفیوز نہ کرے کہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں یہ قلم زید کے لیے ہے. حاضل قلم لی زیدن، یہ قلم زید کے لیے ہے. حاضل قلم لی زیدن. اگر میں نے کہنا ہو کہ یہ قلم زید کا ہے تو لام جارہ ملکیت کے لیے بھی تو استعمال ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس وقت بھی عربی یہی بنے گی کہ حاضل قلم لی زیدن، یہ قلم زید کا ہے. پھر کانٹیکس میں آپ کو پتا چلے گا کہاں پر یہ ملکیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کہاں پر یہ فور کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو حاضل قلم لی زیدن، زید کے لیے، زید کا، میرے لیے، میرا. تو لی اخن، میرا ایک بھائی ہے، یعنی میرے لیے ایک بھائی ہے. ترجمہ یہاں ممکن نہیں ہوگا میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک. تو یہ آپ کا کم استفہامیہ جو ہوتا ہے اس کا اسم تین شرائط کے ساتھ، واحد، نکرہ، حالت نصب میں. ٹھیک. تو یہ آپ کا کم استفہامیہ. ایک کم استعمال ہوتا ہے خبریہ. یہ سوال نہیں ہوتا بلکہ خبر دی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کتنی کتابیں ہیں. ٹھیک. یعنی ایک تو سوال ہے نا، آپ کی لائبریری میں آپ کے دوست نے آ کر دیکھا اور اسے پہلے اسے پوچھا تھا کہ یار تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، یہ سوال تھا اس کا. ٹھیک. تو آپ نے کہا کہ آ کے دیکھ لینا. اس نے آ کر آپ کی لائبریری کو دیکھا، اسے بہت ساری کتابیں نظر آئیں، تو اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار تمہارے پاس کتنی کتابیں. اب ان دونوں کتنی میں فرق ہے. تو پہلا استفہامیہ سوال تھا، دوسرا خبر ہے. وہ خبر دے رہا ہے کہ تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. ٹھیک. کتنی ہی کتابیں ہیں، آپ جواب دیتے ہیں کہ میرے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں. تو یہ کم خبریہ کہلاتا ہے. اب کم استفہامیہ اور خبریہ میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ کم خبریہ کا جو اسم ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اس کے لیے بس ایک ہی شرط،